دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم نہیں پی ٹی آئی کے خلاف سازشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، معلوم نہیں کہ عمران خان کب تک، بتایا جاتا ہے کانوں کے ذرا کچے ہیں، کب تک ادھر ادھر سے سن کے لوگوں کی تعیناتیاں کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں امتیاز گل اور آپ ہیں ہمارے ساتھ امتیاز گل یوٹیوب پہ۔ آج کچھ ذکر ہو جائے انتہائی متنازع رنگ روڈ کا، جو تقریباً منسوخ ہو گیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت جتنی بھی تقریباً 11,000 کنال زمین حاصل کی گئی تھی، اس کا پنجاب حکومت کے نام انتقال منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس مد میں جو تقریباً 2.5 ارب روپے ادا کیے گئے تھے وہ بھی واپس لیے جائیں گے۔ یعنی ایک دھماکے سے کم نہیں ہے یہ بات۔ کیوں؟ ذرا اس پہ سوچئے کہ کیا یہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ایک اور سازش ہے؟ کیا بیوروکریسی کی طرف سے یہ عمران خان کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، اس سے کریڈٹ چھیننے کے لیے ایک بڑے منصوبے کا ایک اور کوئی اسکیم ہے؟ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ سابق کمشنر ریٹائرڈ کیپٹن محمد محمود، ان کو 14 جولائی کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ جتنی بھی رپورٹیں ہوئیں، انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے مطابق وہ اس تمام منصوبے کے روح رواں تھے، جو کہ اوریجنلی 38 کلومیٹر کا تھا، لیکن انہوں نے نامعلوم وجوہات، معلوم نہیں اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اس کو 68 کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ یعنی معاملہ تھا رش کا، ہجوم کا راولپنڈی کی سڑکوں پہ، اور یہ صاحب وہ رش ختم کرتے کرتے اٹک تک پہنچ گئے۔ اٹک میں کیوں پہنچے؟ شاید آپ کو معلوم ہے، بلکہ جو وفاقی وزیر سرور خان نے ایک پریس کانفرنس بھی کر ڈالی تھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ زلفی بخاری کا بھی نام تھا اس میں، اور اس کے بعد انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی کچھ عرصہ۔ بہت انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ زمینیں تھیں وہاں پہ۔ تو سرور خان، زلفی بخاری، ان تمام کے نام آئے اس میں۔ اب ہوا یہ کہ کمشنر محمد محمود، بڑی انہوں نے ذاتی دلچسپی لی۔ یہ تمام کام تقریباً مارچ 2020 میں شروع ہوا، زمین کی ایکوائر کرنے کا، پیمنٹس کا سلسلہ اس سال کے شروع میں مہینوں کے اندر مکمل کیا گیا۔ اس کے لیے پی سی 1 بھی منظور کروایا گیا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اسی علاقے میں ایک کسانہ ڈیم بنایا گیا، بلکہ بن رہا ہے ابھی، اس کے لیے سڑکیں نکالی گئی ہیں۔ تو ڈیم کے ارد گرد اور سڑکوں کے لیے جو زمینیں حاصل کی گئی تھیں، ان کے لیے مالکان کو ادائیگی کا دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور تصور کیجئے کہ یہاں پہ 11,000 کنال کی زمین تھی، اور وہ اس طرح کی تھی کہ اس کے لوپ مل رہے تھے کوئی 6-7 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو۔ تو اب سوال پھر یہی پیدا ہوا کہ کیا یہ ان سوسائٹیوں کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ اس سے سابق کمشنر صاحب کو کیا مل رہا تھا؟ یعنی ایک کمشنر تھا، وہ غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے سرکاری خزانے سے پیسے بھی نکلوائے۔ اور اوریجنلی یہ منصوبہ ہونا تھا پبلک پرائیویٹ ماڈل پہ، یعنی اس میں سرکاری اور غیر سرکاری شعبے نے مل کے اس سڑک کو بنانا تھا، تقریباً 38 کلومیٹر کی۔ اور ماڈل یہی تھا کہ مالی وسائل آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، زمین کا بندوبست حکومت کرے گی۔ اب سینیٹر جو کمشنر گلزار حسین ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ منصوبہ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ انہیں معلوم ہوگی، لیکن اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان، یعنی سرکاری وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ شاید سرکاری وسائل مہیا کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے ذاتی فائدہ اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے مختلف شعبوں میں کرپشن رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ چونکہ پروکیورمنٹ کے ایسے قوانین ہیں کہ جو بھی متعلقہ افسران ہیں، وہ اپنے لیے آسانی سے اس میں کمیشنز بنا سکتے ہیں، خود کو آسانی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ شاید ان بیوروکریٹس نے
اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ختم کر کے، اور جس کے لگتا ہے کہ روح رواں زلفی بخاری تھے، تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے اس حکومت کی، عمران خان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بجائے کہا جاتا ہے یا کہا جاتا رہا کہ یہ منصوبہ ہوگا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان، حالانکہ وزیر اعلیٰ کی معتمد خاص ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، وہ بھی پی ٹی آئی سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے کہ اگست میں رنگ روڈ پر کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن جناب آپ دیکھیے، اگر جو 2.5 ارب روپے ادا کیے گئے تھے پنجاب حکومت کے خزانے سے، ان کی واپسی کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا یا لوگوں کو وہ رقوم واپس کرنے کا کہا گیا، اور یہ کچھ 1600 مالکان ہیں، کیا یہ لوگ پیسے واپس کر پائیں گے؟ یہ تو سب کے سب عدالتوں میں پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں جب پیسہ آتا ہے تو کیا وہ رکتا ہے؟ آپ ادھر سے پیسہ لیتے ہیں، ساتھ ہی کہیں اور لگا دیتے ہیں، کوئی اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان کے خلاف کمشنر گلدار صاحب جو ہیں، گلدار حسین شاہ، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، عمداً یا غیر ارادی طور پہ ایک سازش کر رہے ہیں۔ سازش یہی ہے کہ اس دور میں یہ منصوبہ شروع نہ ہو، بلکہ الٹا لٹیگیشن کا، یعنی قانونی جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جب یہ لوگ اگر ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے، وہ لوگ جو یہ پیسے واپس نہیں کر پائیں گے، کیا آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ جیلوں میں ڈالیں گے، بدنامی کس کی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے وزیر اعظم کے لیے۔ انہوں نے پہلے بہت سارے منصوبوں میں، پی ٹی وی دیکھ لیں، کس طرح وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کو ناکام بنایا گیا، اس کی وجہ سے بدنامی کس کی ہوئی؟ وزیر اعظم کی ہوئی۔ پاکستان اسٹیل مل پہ ابھی کچھ پرائیویٹائزیشن کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی بار بار بیوروکریسی سامنے آ جاتی ہے۔ ایف بی آر کا بھی یہی حال ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت، بیوروکریسی کے جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیوروکریسی جس کے بہت سارے افسران ذہنی غلام ہیں گزشتہ حکومتوں کے، گزشتہ دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے۔ لیکن میرا خیال ہے اتنی بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہانگیر ترین ہوں، زلفی بخاری ہوں، چودھری سرور خان ہوں، اعظم سواتی یا ندیم بابر، جن کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے، یا ڈاکٹر عشرت حسین ہوں، ان سب لوگوں نے کچھ اس طرح سے کام کیے ہیں گزشتہ تقریباً 3 برسوں کے دوران کہ ہو سکتا ہے عمران خان یعنی وزیر اعظم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم نہیں پی ٹی آئی کے خلاف سازشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، معلوم نہیں کہ عمران خان کب تک، بتایا جاتا ہے کانوں کے ذرا کچے ہیں، کب تک ادھر ادھر سے سن کے لوگوں کی تعیناتیاں کرتے رہیں گے، اور کب تک وہ ان تعیناتیوں جو کہ خلوص پہ مبنی ہوں گی، لیکن کب تک ان تعیناتیوں کے ذریعے حکومت کو نقصان، اپنی شہرت کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ یہ پارٹی اس قسم کے نقصان کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر رنگ روڈ کا منصوبہ ناکام ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے، تو ناکامی، نالائکی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جائے گا۔ اور آخر میں ہوگا کیا کہ اس حکومت کے دوران کوئی بڑا منصوبہ نہیں شروع ہو سکا۔ تو بڑے لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، ان قریبی ساتھیوں کے لیے جو مخلص ہیں، جو شروع سے پارٹی کے ساتھ ہیں، مگر اپنے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے انہوں نے وہ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا جن کے لیے عمران خان کھڑے تھے، جن کا عمران خان ابھی بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو لمحہ فکریہ ہے تمام پارٹی کے لیے، خود وزیر اعظم کے لیے۔